اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا صراط مستقیم چینل پر۔ آج جس بک کا آڈیو ہم پیش کر رہے ہیں وہ ہے گناہ کبیرہ کہ جو کہ معروف عالم دین آیت اللہ دستغیب شیرازی کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں گناہوں کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہ کتاب ہم سب کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے رہنمائی کرے گی۔ تو آئیے اس حکمت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس آغاز کرنے سے پہلے کچھ جملے میں کہنا چاہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے گناہان کبیرہ جلد اول، دوم اور سوم کے نام سے کچھ آڈیوز پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اب آپ سوچیں گے میں نے الگ سے تمہید کیوں باندھی؟ وہ اس لیے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کیونکہ جب میں PDF سے ان کو ریکارڈ کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ پوری بکس ہیں، بٹ انفارچونیٹلی وہ 1، 2 اور 3 جو ہے وہ گناہان کبیرہ جلد اول کا ہی 3 سیکشن کر کے ڈالے گئے تھے۔ پھر مجھے PDF فائل میں گناہان کبیرہ جلد دوم نہیں مل رہی تھی تو میں نے فزیکل فارم میں اٹھائی، اور یہ آج کے بعد سے جتنی بھی آڈیوز بنامے گناہان کبیرہ ڈالی جائیں گی وہ سب کی سب جلد دوم سے ہوں گی۔ وہ الگ بات ہے کہ تھمبنیل میں جلد سوم کا یعنی جلد نمبر 3 کا پارٹ آگے سے مینشن ہوگا۔ امید کرتی ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی۔ چلتے ہیں اب اپنی کتاب کی طرف۔ گناہان کبیرہ کی جس پچھلی آڈیو میں ہم لوگوں نے غرور کی بیماری کے حوالے سے بات کی تھی، کہ جس میں تواضع کی خوبی کے حوالے سے، کیونکہ غرور کی جو ضد ہے وہ ہے تواضع، اس کے حوالے سے ذکر کرنا تھا کہ جو ہم انشاءاللہ کہ آج سے ادھر سے اپنے موضوع کا آغاز کریں گے۔ بار بار کہتی ہوں اور دوبارہ کہوں گی کہ اس کی جتنی بھی پچھلی قسطیں ریکارڈ ہو چکی ہیں اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے گناہان کبیرہ میں جا کر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تواضع کی خوبی۔ تواضع سے متعلق بہت سی آیتیں اور روایتیں ملتی ہیں، لیکن ان سب کا یہاں بیان کرنا اس کتاب کے موضوع سے باہر ہوگا۔ اس کی اہمیت بتانے کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو کہ جو مخلوقات میں سب سے عظیم اور کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں تواضع کا حکم دیتا ہے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 88 کہ بس آپ اپنے شانوں کو صاحبان ایمان کے لیے جھکائے رکھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان میں 2 فرشتے ہیں کہ جو انسانوں پر موکل ہیں۔ جو شخص عاجزی کرتا ہے اسے معزز اور بلند مرتبہ دکھاتے ہیں، اور جو غرور کرتا ہے اسے ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ عبادتوں کے واجب ہونے کا بڑا سبب غرور کی بیماری کا دور ہونا اور عاجزی کی صفت کا پیدا ہونا بھی ہے۔ چنانچہ صحت اور مقبولیت کی شرطوں کے ساتھ عبادتیں بجا لانے کی کشش غرور دور کرنے کا اہم ترین علاج اس وجہ سے ہے کہ عبادت غرور کے ساتھ قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بندگی ہے، آقائی نہیں ہے۔ تواضع نفس کی وہ حالت ہوتی ہے کہ جس سے عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو پست اور ذلیل سمجھنا مراد ہے۔ چنانچہ خلقت کے مطابق اور حقیقت اور اصلیت میں بھی ایسا ہی ہے، یعنی انسان اپنی جگہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تواضع موقع کے لحاظ سے 3 قسم کی ہوتی ہے: خدا کے سامنے، پیغمبر اور امام کے سامنے، اور لوگوں کے سامنے۔ خدا کے آگے عاجزی۔ جب انسان کو یقین آ جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہستی اور اس کے متعلقات سب کی اصلیت خدا کی بدولت ہے، اس نے استحقاق کے بغیر اور بن مانگے بے حد بے حساب نعمتیں بخشی ہیں۔ وہ جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے خدا کی طرف سے ہے، تو اس کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے خدا کی عظمت کے سامنے انکسار اور ذلت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے پیغمبر اور امام علیہ السلام کے سامنے عاجزی۔ خدا کے سامنے عاجزی کا سب سے بڑا نتیجہ پیغمبر اور امام علیہ السلام کے سامنے عاجزی ہے، کیونکہ یہ خدا کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں، اس کے نمائندے اور نائب ہیں، اور ان کے سامنے عاجزی خدا کے سامنے عاجزی ہے۔ جہاں تک ہو سکے ان کے سامنے چھوٹا بننے سے دریغ نہ کریں۔ پاکی کے بغیر ان کے نام نہ چھونا بھی تواضع ہے۔ جس وقت ان کا نام لیا جائے تو زبان پر نہایت ہی احترام اور شکوے سے جاری کیا جائے اور ان پر درود بھیجا جائے۔ بعض بزرگ وضو کے بغیر معصومین علیہ السلام کا نام زبان پر جاری نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے وقت اتنے جھک جاتے کہ آپ کا چہرہ زانوں کے قریب پہنچ جاتا تھا۔
عامل علماء اور سادات کے عظیم خاندان کے سامنے عاجزی گویا پیغمبر اور امام کے سامنے عاجزی ہے، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ تیسرا ہے لوگوں کے سامنے عاجزی، سب لوگ آپس میں برابر ہیں، سب کے سب خدا کی مخلوق ماتحت اور اس کے مقہور اور تربیت یافتہ ہیں۔ جس طرح کوئی شخص کسی جگہ ہو غرور کرنے اور دوسرے کے سامنے بڑائی جتانے کا نہ عقل کی روح سے حق رکھتا ہو اور نہ ہی شرع کے لحاظ سے، اس طرح دوسرے سے عاجزی اور خوشامد کا حق بھی نہیں رکھتا۔ لیکن دوسرے لحاظ سے بعض انسان خصوصیت رکھتے ہیں کیونکہ عقل اور شریعت دونوں نے ان کی تعظیم کی ہے اور ان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، اس لحاظ سے انہیں دوسروں کی جانب سے عاجزی کا استحقاق حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسروں کو ان کے سامنے انکسار اور عاجزی دکھانا چاہیے، جیسے کہ والدین کہ جن کے سامنے عاجزی دکھانا اولاد پر عقلی اور شرع کی روح سے واجب ہے۔ در حقیقت والدین کے سامنے عاجزی اور انکسار خدا کے سامنے عاجزی ہے، کیونکہ وہ خدا کی جانب سے پرورش کا ذریعہ بنا ہے اور خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جس طرح ایمان اور تقوی کے عنوان کو ہر صاحب ایمان اور ہر صاحب تقوی کے سامنے جھکنا چاہیے، کیونکہ مومن کا تعلق خدا سے ہے اور اس پر خدا کی توجہ اور مہربانی ہوتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک مومن کا احترام کعبے کے احترام سے زیادہ ہے۔ در حقیقت مومن کے لیے عاجزی اور انکساری دکھانا اس کے ایمان کی وجہ سے ہے، لیکن کافر اور بد کردار کے سامنے جھکنا غلط چیز ہے۔ اسی طرح مغرور کے سامنے جھکنا بھی غلط ہے۔ غرور سے مراد نفس کی بغاوت اور خدا کی عظمت اور اپنی پستی اور ذلت کو بھول جانا ہے۔ انسان اپنے آپ کو شان اور بلند مرتبت سمجھتا ہے، دوسروں کو اپنے سے پست اور حقیر جانتا ہے۔ یہ خود پرستی کی حالت ہے جو کہ خدا پرستی کی ضد ہے، اس لیے ہر طرح سے بری ہے اور اس قابل نہیں ٹھہرتی کہ کبھی بھی خدا اس کا حکم دے یا اس کی تعریف کرے۔ چنانچہ کافر، گنہگار اور مغرور دولت مند کے سامنے غرور کرنے سے مراد خدائی پہلو کی اس طرح عزت کرنا اور اس کی عظمت ظاہر کرنا ہے کہ کافر کے سامنے بالکل بھی نہ جھکے، خدا پر اپنے ایمان کو کہ جو اس کی سب سے بڑی نعمت ہے کافر کے سامنے نہایت ہی معزز اور محترم ظاہر کرے، گنہگار کے سامنے تقوی کی عزت بھی واضح کرے کہ جو خدا کے نزدیک محترم صاحب ملکیت ہوتا ہے۔ اسی طرح دولت مند کے سامنے اس کے خیال کا چھوٹا پن کہ جو اس کے غرور کا سبب ہے خدائی خزانوں کی عزت اور بڑائی ظاہر کرے، اس کی دولت مندی کے سامنے کوئی جھکاؤ نہ دکھائے اور اپنے عمل سے مغرور کی بے وقوفی اور جہالت کا احساس دلاتے ہوئے اسے سمجھا دے کہ خدائی صرف پیدا کرنے والے کے لیے ہے اور اس کے سوا جو بھی غرور کرتا ہے وہ دراصل احمق ہے۔ عجز و انکساری میں بھی افراد کے لحاظ سے ایک فرق ہوتا ہے۔ عاجزی کی ایک حد ہوتی ہے، جب انسان اس سے گزر جائے تو انسان کی توہین اور ذلت کا سبب بن جاتی ہے اور مومن کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی توہین اور ذلت کا سبب ہو۔ اس لیے عاجزی کے معاملات اور اس کی کیفیت میں پورے طور پر درمیانی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ مثلاً غیر کے مقابلے میں والدین یا رشتہ دار کی خاطر زیادہ انکسار برتنا چاہیے، باعمل علماء اور سادات کی خاطر دوسروں سے زیادہ متواضع ہونا چاہیے اور قوم سے زیادہ قوم کے سردار کی خاطر زیادہ انکسار سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جو تواضع والدین، علماء اور سادات کے لیے مناسب ہے، جیسے ان کے ہاتھ چومنا ہو سکتا ہے، وہ دوسروں کے لیے باعث توہین و ذلت ہو۔ اس لیے تواضع میں اشخاص اور ان کے حالات و مقامات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ آدمی مجلس کے آخر میں بیٹھنے پر رضامند ہو، جس کے بھی سامنے جائے اس سلام میں ابتدا کرے، لڑائی سے پرہیز کرے چاہے وہ حق پر ہو اور دوسرے کو پسند نہ کرتا ہو، پرہیزگاری میں مشہور ہو۔ جو شخص ان چاروں باتوں پر عمل کرتا ہے عجز و انکساری کی خوبی حاصل کر لیتا ہے، یعنی تواضع کی علامتیں یہ چار ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عاجزی یہ ہے کہ تو لوگوں کو وہی دے کہ جو کوئی دوستدار تجھے دیتا ہے۔ الکافی۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا۔ کبیرہ گناہوں میں سے 34واں گناہ کہ جس کے کبیرہ ہونے کے معتبر نصف میں صراحت کی گئی ہے وہ خدا کے دوستوں یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنا ہے۔ چنانچہ عامش کی روایت میں امام جعفر صادق سے اور فضل بن شازان کی روایت میں امام علی رضا علیہ السلام سے اس بات کی تصریح کی گئی ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے دنیا میں شرعی سزا مقرر کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ میں
آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور احکام کو نہیں مانتے اور فساد پھیلانے کی غرض سے ملکوں میں دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا بس یہی ہے کہ یا تو مار ڈالے جائیں یا انہیں سولی دے دی جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں ہیر پھیر کے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں سرزمین سے شہر بدر کر دیا جائے۔ یہ رسوائی تو ان کی دنیا میں ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، مگر ہاں جن لوگوں نے اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لی، کیونکہ سمجھ لو کہ خدا بے شک بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ محارب کون ہے؟ شیعہ فقہا کے نزدیک محارب وہ ہے کہ جو اسلحہ مثلاً تلوار، نیزہ، چاقو، بندوق، لکڑی، پتھر وغیرہ اپنے پاس رکھے تاکہ مسلمانوں کو خوفزدہ کر کے ان کا مال اور ناموس لوٹ لے یا ان کا خون بہائے، خواہ تنہا ہو یا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں، چاہیے کہ اس کا مقصد حاصل ہو یا نہ ہو، یعنی لوگ خوفزدہ ہوں یا نہ ہو، ان کا مال لے جائے یا نہ لے جائے، انہیں قتل کرے یا نہ کرے، بلکہ فقط اس مقصد کے لیے اسلحہ لے کر پھرے تو محارب ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دریا میں ہے یا خشکی پر، شہر میں ہے، آبادی میں یا صحرا میں ہے، بیابان میں، مثلاً راہزنوں کی طرح، یہاں تک کہ اگر اسلحہ لے کر دن یا رات کے وقت کسی مسلمان کے گھر گھس جائے اور اہل خانہ پر حملہ کرے تو وہ محارب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدائے عز و جل فرماتا ہے کہ وہ شخص کہ جس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے جو میرے مومن بندے کو اذیت دے اور میرے غضب سے وہ امان میں رہے گا جس نے میرے مومن بندے کا احترام کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی میرے دوست کی توہین کرے اس نے کھلم کھلا مجھ سے جنگ کی ہے۔ جیسا کہ شروع میں آیہ شریفہ میں گزر چکا ہے کہ 4 طریقوں سے کسی ایک طریقے پر عمل کیا جائے محارب کی حد ہے کہ اس میں قتل کرنا، پھانسی دینا، ہاتھ اور پیر کو برعکس کاٹنا یا شہر بدر کرنا۔ یہاں قرآن صفحہ 188 میں اس طرح تحریر ہے کہ اصطلاح فقہا میں محارب سے مراد ہے کہ کوئی شخص لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے شہر یا بیابان یا سمندر میں رات کے وقت یا دن میں مزاحمت کرے، خواہ کمزور ہو، طاقتور ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ایسا شخص فقہی اصطلاح میں محارب کہلائے گا، اور قرآن مجید اس عمل کو خدا اور رسول کے جنگ کے حکم میں شمار کرتا ہے۔ جب بھی محارب پکڑے جانے سے پہلے اپنے کردار پر پشیمان ہو اور توبہ کر لے تو ذکر شدہ حد اس پر سے ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر مال لے کر گیا ہو تو وہ مال اس سے لے کر اس کے مالک کو دیا جائے، اور اگر قتل کیا ہو تو قصاص ہوگا، سوائے اس کے صاحب حق اس کو بخش دے۔ چور سے دفاع کرنا۔ وہ چور کے جو اسلحے سے لیس ہو کر مال لے جانے کے لیے حملہ کرے وہ محارب ہے، اور اگر مال کا ملک مقابلہ کر سکتا ہو تو اپنے دفاع کرنا جائز ہے۔ اگر اس حال میں چور قتل ہو جائے تو اس کے خون کی کوئی بھی اہمیت نہیں، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ اگر مال کی حفاظت کرنا واجب ہو یا چور اس کی ناموس پر حملہ کرنا چاہے تو قادر ہونے کی صورت میں دفاع کرنا واجب ہے، سوائے اس کے کہ جان کا احتمال ہو۔ اگرچہ چور صاحب مال کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر دفاع اور مقابلہ کرنا واجب ہے، ورنہ فرار ہو جائے یا پھر چھپ جائے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جس سے اس کی جان کی حفاظت ہو سکے۔ اگر چور بغیر اسلحے کے ہو تب بھی وہ محارب کے حکم میں ہی آئے گا، یعنی جو کچھ مسلح چور کے بارے میں ہے وہی اس کے لیے بھی ہے، سوائے اس کے کہ محارب کی حد اس پہ جاری نہیں ہوگی۔ بس ایسی صورت میں کہ اگر چوروں کی تمام شرائط اس میں موجود ہیں تو چور کی حد جاری کی جائے گی، اور اگر تمام شرائط نہیں پائی جاتی تو صرف تعزیر اور تعدیب کی جائے گی۔ 35واں گناہ مردار، خون اور خنزیر کا گوشت کھانا ہے، اور ہر وہ چیز کہ جس کے ذبح کے وقت خداوند عالم کا نام نہ لیا گیا ہو۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ انعام کی آیت نمبر 165 اور سورہ نحل میں آیت نمبر 114 میں اس کی حرمت کی تصریح کی گئی ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اے لوگوں، از خود مرا ہوا جانور، خون اور سور کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت خدا کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے، گردن مروڑا ہوا اور چوٹ کھا کے مرا ہوا، اور جو اونچی جگہ سے یعنی کنویں وغیرہ میں گر کے مر جائے، یا جو سینگ سے مار ڈالا جائے اور جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو، یہ سب چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں،
اور یہ گناہ کی بات ہے۔ المختصر مذکورہ اشیاء کے کھانے کی حرمت اور کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں، البتہ ان میں سے ہر ایک کی حقیقت اور اقسام اور فروعات کا جاننا ضروری ہے۔ مردار، ہر وہ جانور کے جو تزکیہ شرعی کے بغیر مر جائے وہ مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر خون جہندہ رکھتا ہو تو نجس بھی ہوگا، لیکن اگر تزکیہ ہو گیا ہو تو پاک ہے، سوائے کتے اور سور کے کہ جو ہمیشہ نجس اور قابل تطہیر نہیں ہیں۔ اگر حلال گوشت جانور ہو تو پس تزکیے کے بعد اس کا کھانا حلال ہے۔ اس بنا پر حلال گوشت جانوروں کی پہچان اور تزکیہ شرعی کی کیفیت جاننا ضروری ہے۔ انجمن تبلیغات اسلامی کے ایک مجموعے میں تحریر ہے کہ فقہ اسلامی میں انتہائی وضاحت اور دقت سے حلال گوشت جانور معین ہوئے ہیں۔ جب ایک دانشمند کے جو طبیعت کا ماہر ہو وہ اس کی طرف توجہ دے تو ان بڑے علمی حقائق کا کہ جو اس تقسیم بندی میں استعمال ہوئے ہیں مشاہدہ کرے گا۔ دین اسلام نے عمومی طور پر گوشت خور جانوروں کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ گوشت خور جانوروں کے معدے میں گندگی اور ان کا گوشت گندا اور بدبودار ہوتا ہے، اس لیے ان کے گوشت کھانے سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس زیادہ تر گھاس والے جانوروں کو حلال جانتا ہے۔ وہ تمام جانور کے جو ناخن رکھتے ہیں وہ حرام ہیں، اور جو حیوانات کھر رکھتے ہیں وہ حلال ہے۔ ان میں سے کچھ کو مکروہ کہا گیا ہے، مثلاً گھوڑا، خچر وغیرہ، اور پرندوں میں حلال حرام کی تمیز ان کے پر پھیلانے پر موقوف ہے۔ جو پرندے فضا میں پرواز کرتے ہوئے اپنے پروں کو زیادہ پھیلا کر رکھیں وہ حرام، اور جن کے پروں میں پرواز کرتے ہوئے اپنے پروں کو زیادہ پھیلا کر رکھے وہ حرام، اور جن کے پروں میں پرواز کے وقت سکون سے زیادہ حرکت ہو وہ حلال ہیں۔ اس کے علاوہ تحریر ہے کہ اسلام نے شکار کو آزاد قرار دیا ہے، لیکن اسے صرف اس وقت جائز قرار دیا ہے کہ جب شکاری اپنے گھر والوں کو فائدے پہنچانے یا اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے شکار کرے، اور ایسا شکار کرے کہ جس سے مراد صرف لیو و لاب زمینی حیوانات۔ پالتو جانوروں میں صرف گائے، بھیڑ، اونٹ حلال گوشت ہیں، اور گھوڑے، گدھے اور خچر کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ ان 6 کے علاوہ دوسرے پالتو جانوروں میں مثلاً بلی حرام گوشت ہے۔ جنگلی جانور حلال نہیں ہے سوائے ہرن کی اقسام کے، مثلاً پہاڑی بکرا، بارہ سنگھا، جنگلی گائے، جنگلی گدھا اور خچر۔ تمام درندے جانوروں کا گوشت یعنی ایسے گوشت خور جانور کہ جو نوکیلی چونچ اور پنجہ رکھتے ہوں، چاہے قوی ہوں یا ضعیف ہوں، ان کا کھانا حرام ہے۔ حشرات تمام کے تمام یعنی کیڑے مکوڑے وہ حرام شمار ہوتے ہیں۔ ہوائی حیوانات یعنی کہ پرندوں میں کبوتر کی تمام اقسام حلال ہیں، جیسے کہ قمری ہے، چکور، بٹیر، تیتر، قطار، اسی طرح مرغابی اور مرغوں کی اقسام، اور چڑیوں کی جو قسمیں ہیں مثلاً بلبل، چنڈول، سرد، ثواب، یہ سب حلال ہیں۔ البتہ چمگادڑ، مور اور وہ گوشت کے جو پنجہ رکھتے ہیں خواہ وہ قوی ہوں یا ضعیف وہ حرام شمار ہوتے ہیں۔ آبی حیوانات پانی کے جانوروں میں صرف چھلکے والی مچھلی حلال ہے، اور اس کے چھلکوں سے مراد حقیقی چھلکے ہیں، خواہ اس کے چھلکے بعد میں کسی وجہ سے گر چکے ہوں، مثلاً قبا مچھلی کہتے ہیں اس کو، کنعس، اس کے انتہائی شریر ہوتے ہیں، تمام چیزوں پر اپنے آپ کو مارتی ہے، ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے چھلکے گر جاتے ہیں، اور غالباً اس کو چھلکوں والی دم اس کی باقی رہ جاتی ہے۔ گوشت کھانے کے بارے میں گفتگو۔ پہلی چیز یہ کہ گوشت کے کھانے کے بارے میں طرح طرح کے عقائد ہیں۔ بلا شبہ کہ انسان بھی دوسرے حیوانات کی طرح نظام ہاضمہ رکھتا ہے، اور اجزائے مادی میں سے ہر وہ چیز کہ جو اس کے کام آ سکتی ہے اور جزو بدن بن سکتی ہے وہ اپنی طرف جذب کرتی ہے۔ اسی بنا پر طبیعت کے لحاظ سے کوئی مضائقہ نہیں کہ انسان ہر وہ چیز کہ جو چبانے اور نگلنے کے قابل ہے وہ کھائے، لیکن یہاں پر صرف شرط یہی ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں وہ کھائے گا، جیسے کہ گدھا، گھوڑا وہ مکروہ ہے، اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں اسلام میں، لیکن پھر بھی ان کو حلال کیا گیا ہے تو آپ ان کو کھا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کسی جاندار کو مارنا کیا رحم کے خلاف ہے؟ ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ حیوان میں روح ہوتی ہے، موت کی تکلیف کو وہ بھی انسانوں کی طرح سمجھتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، پھر یہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ہم اسے زندگی کی نعمت سے محروم کریں اور اس کی زندگی کی خوشگواری کو موت کی ناگواری سے بدل دیں؟ خدا سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے کہ وہ جانور کو مار ڈالنے کا اس لیے حکم دے کہ انسان اس کا مزہ چکھے اور اس سے فائدہ اٹھائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کچھ
کہا گیا ہے اس میں جذبات کو حقائق پر فوقیت دی گئی ہے۔ شریعت اور قانون سازی میں حقائق پر نظر رکھی جاتی ہے، جذبات پر نہیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ مادی دنیا تبدیل ہونے والی یا یوں کہیے کہ کھانے والی اور کھائے جانے والی کی دنیا ہے۔ زمین سے پیدا ہونے یا بننے والی چیزیں زمین سے خوراک حاصل کرتی ہیں اور زمین کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، اپنی ہی شکل میں ڈھال لیتی ہیں، پھر دوبارہ زمین انہیں کھا لیتی ہے اور ختم کر ڈالتی ہے۔ اسی طرح لگاتار زمین رویدگی یا نبات اور نباتات زمین میں عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح پانی، حیوانات ان سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ کچھ حیوانات کچھ دوسرے حیوانات کو کھاتے ہیں، مثلاً درندہ حیوانات دوسرے حیوانات کا شکار کر کے انہیں کھاتے رہتے ہیں۔ ان کے کھانے کا نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ دوسری چیز نہیں کھا سکتے، مثلاً پنجے والے پرندے کبوتر اور چڑیا جیسے دوسرے پرند پکڑتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ چھوٹے پرندے بھی جو ہیں وہ کیڑے اور مکوڑے کھاتے ہیں۔ اب رہا ترس اور مہربانی کا قصہ کہ جو جانوروں کو مارنے سے روکتی ہے، یہاں پر اسلام نے اس خیال سے کہ رحم ایک قدرتی عطیہ ہے، اس سے بھی غفلت نہیں برتی، بلکہ ایک عام حکم دے دیا ہے کہ محبت اور رحم سے کام لیا جائے۔ جانوروں کو انہیں مارتے وقت تکلیف دینے اور ذبح کیے جانے والے جانوروں کی جان نکلنے سے پہلے اس کے اعضاء کاٹنے اور کھال اتارنے سے منع کیا ہے۔ گردن مروڑ کر مارنا اور ایک جانور کی نگاہوں کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلائیں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئیں۔ مزید احکام فقہ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہو کہ انسان کے کھانے کے لیے جانور کا ذبح کرنا اس پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی تکمیلی سفر کا لازمہ ہے، کیونکہ جانور ذبح ہونے سے پہلے خاموش، بے شعور اور بے عقل تھا۔ ذبح کے بعد انسان کے بدن کا جز بن کر گویا باشعور اور ذی عقل ہو گیا۔ مثلاً بھیڑ کے منہ میں زبان سے کوئی ہنر ظاہر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ انسان کے بدن کا حصہ بن جاتی ہے تو اس سے حقائق ظاہر ہونے لگتے ہیں، خدا کی تعریف کرتی ہے، اور جو خوبیاں اور ہنر انسان کے اعضاء سے ظاہر ہو سکتے ہیں وہ سب اس سے بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ شرع کے مطابق ذبح کرنے سے طہارت۔ شرعی ذبح یہ ہے کہ جس میں گردن کی 4 بڑی رگیں گلے کے نیچے جہاں وہ ابھرتی ہوئی ہیں بالکل کاٹ دی جائیں، اور اس کے لیے 5 شرطیں مقرر ہیں۔ پہلا یہ کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ مسلمان بچہ بھی ذبح کر سکتا ہے کہ جو سن تمیز کو پہنچ چکا ہو۔ دوسرا کہ جانور کا سر لوہے کی چیز سے کاٹا جائے، اگر لوہا نہ ہو تو کسی ایسے مادے کا ہو کہ جس سے سر کاٹنے پر حیوان مر جائے، شیشہ، پتھر جیسی کسی بھی تیز چیز سے کہ جس سے اس کا سر علیحدہ ہو سکتا ہو، اس کی گردن کی رگیں کاٹی جائیں۔ تیسرا، ذبح کے وقت جانور کا چہرہ، ہاتھ، پاؤں اور پیٹ قبلے کی رخ ہو، اور اگر بھول جائیں یا قبلے کی شناخت نہ ہو یا کسی وجہ سے جانور کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو سکے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ چوتھا یہ کہ ذبح کے وقت ذبح کرنے والا خدا کا نام لے، صرف بسم اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے، اگر بھول جائے تو مضائقہ نہیں۔ اور پانچواں یہ کہ ذبح کرنے کے بعد وہ جانور حرکت کرے، چاہے آنکھ یا اپنی پونچھ ہلائے یا اپنا پیر زمین پر مارے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بدن سے معمول کے مطابق خون نکلے۔ اونٹ کو ذبح کرنے میں ان مذکورہ بالا 5 شرطوں کے علاوہ چھری یا لوہے کی کاٹنے والی کوئی چیز اس کے سینے اور گردن کے بیچ کے گھڑے میں کھبوئیں یا پھر کھوپیں۔ اور مچھلی جو ہے وہ اس طرح پاک ہو جاتی ہے کہ اسے پانی سے زندہ پکڑ لیں۔ مچھلی پانی سے زندہ باہر نکال لیں اور وہ پانی سے باہر آ کر جان دے تو پاک ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر پانی میں بھی مر جائے تو پاک ہے، کیونکہ اس میں خون جہندہ یعنی اچھلنے والا خون نہیں ہوتا، البتہ اس کا کھانا حرام ہے۔ مچھلی کے شکاری کا مسلمان ہونا ضروری نہیں، اس لیے اگر کافر بھی مچھلی کا شکار کرتا ہے تو اس کا کھانا حلال ہے، بشرطے کہ یہ علم ہو کہ مچھلی پانی کے باہر آ کر مری ہے۔ اسی طرح خون کا بھی ذکر اس آیت میں تھا کہ خون حرام ہے۔ خون 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہے نجس اور ایک ہوتا ہے طاہر۔ انسان کا اور ایسے جانور کا خون نجس ہوتا ہے کہ جس میں اچھلنے والا خون ہوتا ہے، یعنی اگر اس کی رگ کاٹ دی جائے تو اس سے خون اچھل کے باہر نکلے گا، چاہے خون کم ہو یا زیادہ۔ اس لیے جو خون دھوتے وقت دودھ میں نظر آئے وہ خود نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس بنا دیتا ہے، اس کا پینا حرام ہوتا ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس انڈے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس میں خون کا ایک ذرہ بھی دکھائی دیتا ہو۔
خون دو موقعوں پہ ظاہر ہوتا ہے، ایک اس حیوان کا خون کہ جس میں اچھلنے والا خون نہ ہو جیسے مچھلی اور مچھر، دوسرے حلال گوشت والے حیوان کا ذبح کے بعد جسم میں رہ جانے والا خون۔ چنانچہ جب حیوان کو شرع کے طریقے سے مار ڈالیں اور اس کا خون معمول کے مطابق خارج ہو جائے تو پھر اس کے جسم میں جو خون رہ جاتا ہے وہ پاک ہوگا، اور اگر جانور کے دم ساندھ لینے یا اس کا سر اونچی جگہ پر رکھا ہونے کے باعث خارج ہونے والا خون اس جانور کے جسم میں لوٹ آئے تو باقی خون پاک نہیں ہوگا۔ خون چاہے پاک ہو چاہے نجس کلی طور پر حرام ہے، اور طاہر خون جو مچھلی کے بدن کا حصہ ہے یا ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت میں اس طرح رہ گیا کہ وہ گوشت کا حصہ شمار ہوتا ہے، اس کو کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، اگر اب بھی اسے خون ہی کہتے ہیں تو اس کا کھانا بھی حرام ہوگا۔ تیسرا تھا سور اور کتا دونوں قطعی نجس جانور ہیں کہ جن کے جسم کے تمام حصے یہاں تک کہ بال اور ناخن بھی بے جان ہوتے ہیں، ان کا ذبح کرنا بالکل بیکار ہے، یعنی وہ کسی بھی طرح پاک ہونے کے لائق نہیں ہیں، ان کا کھانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں بس آخر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سور کے گوشت کے جو نقصانات ہیں اس میں روحانی اور اخلاقی تو نقصانات ہیں ہی، لیکن جسمانی لحاظ سے بھی بہت سی بیماریاں ہیں جن کو نقل کیا جاتا ہے۔ 36واں گناہ قصداً نماز چھوڑنا، جسے نصف کبیرہ کہا گیا ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، جیسے کہ صحیح عبدالعظیم میں حضرت امام محمد تقی، امام رضا، امام کاظم اور امام صادق علیہ السلام نے صراحت فرمائی ہے۔ اس طرح حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی روایت میں اس کے کبیرہ ہونے کی بھی تصریح ہے، چونکہ نماز اسلام کے واضح اور ضروری احکام کی روح سے واجب ہے، اس لیے جو کوئی نماز کو نہ مان کر چھوڑ دیتا ہے اور وہ کافر ہے اور دین اسلام سے خارج ہے۔ نماز سے انکار، رسالت سے انکار، قرآن مجید کو نہ ماننا، ایسا شخص کافر ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز کے واجب ہونے سے انکاری نہیں کرتا، قرآن کو بھی حق مانتا ہے، خاتم الانبیاء کی رسالت مانتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز خدا نے واجب کی ہے، لیکن اپنی سستی اور غفلت سے نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص فاسق ہے۔ جو روایتیں نماز چھوڑنے والے کو کافر بتاتی ہیں وہ پہلی صورتحال کے مطابق ایسا کہتی ہیں، اور اس قسم کی روایتیں زیادہ ملتی ہیں، ان سب کا مضمون بھی الگ ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے کوئی ہدایت کریں، تو حضرت نے کہا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ، کتاب صلوات۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بات مسلمانوں کو کافر بنا دیتی ہے وہ واجب نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا ہے، یا نماز کو غیر اہم سمجھنا ہے، اور خاطر میں نہ لانا اور ایمان اور کفر میں نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ جب بعض نماز چھوڑنے والوں کو نصیحت کی جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ خدا کو ہمارے روزے نماز کی ضرورت نہیں۔ دراصل یہ جواب شیطان کا بہکاوا ہے، یعنی ان کی نماز چھوڑ دینے کا سبب یہ نہیں کہ خدا کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا واحد سبب ان لوگوں کی سچی اور حقیقی بات سے لا علمی ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ اور محتاج نہیں سمجھتے، اس لحاظ سے انہوں نے اللہ سے اپنی بندگی کا رشتہ ختم کر دیا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ پر اس کا احسان اور انعام بھی نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے اس کا شکر کرنا اور اس کی بندگی کا فریضہ ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کے نماز چھوڑ دینے کا سبب ان کی اکڑ، سنگدلی اور غندہ پن ہے۔ عدل الہی کا تقاضا کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پہ رکھا جائے یہ ہے کہ گندے لوگوں کو کہ جو لوہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں دوزخ میں جگہ دی جائے، جیسا کہ آیتوں اور روایتوں میں خبر دی گئی ہے۔ ان کے مقابلے میں ان نرم مزاج نماز چھوڑ دینا ایسا گناہ کہ جس کے لیے قرآن مجید میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ مدثر میں آیا ہے، بہشتی بندے دوزخیوں سے پوچھیں گے تمہیں دوزخ میں کون سی چیز گھسیٹ کر لے آئی؟ جہنمی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، یعنی کہ واجب خیرات نہیں کرتے تھے، اہل باطل کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ باطل میں شریک ہوتے تھے اور قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ ویل عذاب کی سختی اس نماز سے غفلت برتنے والے کے لیے ہے کہ جو دین کا ستون، اسلام اور کفر میں فرق اور امتیاز قائم کرنے والی چیز ہے۔ ویل دوزخ کے ایک درجے کا نام ہے، یا اس کے ایک کنویں یا گڑھے کا نام ہے، یا عذاب کا لفظ ہے۔ اس کے اوپر لگے ہوئے دو پیش اس کی بڑائی کے لیے ہیں، یعنی بڑا عذاب۔ سورہ روم میں ارشاد ہوا ہے نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، آیت نمبر 31۔ اس آیت میں اس بات کا اشارہ ہے کہ نماز چھوڑ دینے والا بت پرست اور مشرک کے برابر ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا، اسے ادا کرنے میں سستی کرے گا، خدا اسے 15 بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ 6 بلائیں دنیا میں ہیں، 3 مرتے وقت، 3 قبر میں اور 3 قیامت میں کہ جب وہ قبر سے اٹھے گا۔ دنیا کی 6 بلائیں یہ ہیں: پہلا، خدا اس کی عمر اور دوسرا روزی سے برکت اٹھا لے گا، تیسرا اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانی مٹا دے گا، چوتھا کہ جو نیک کام کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا اور اس کا اجر بھی نہیں ملے گا، پانچواں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، چھٹا نیک لوگوں کی دعاؤں سے اسے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کے مرتے وقت کی 3 بلائیں یہ ہیں: پہلا، وہ ذلت اور خواری سے مرے گا، دوسرا وہ بھوکا مرے گا اور تیسرا کہ وہ پیاسا مرے گا۔ اس کی پیاس اتنی شدید ہوگی کہ دنیا کے دریاؤں سے چاہے جتنا پانی پیے سیراب نہیں۔ قبر میں جو 3 بلائیں اس پر نازل ہوں گی وہ یہ ہیں: پہلا، قبر میں ایک فرشتہ متعین کر دیا جائے گا کہ جو اسے بھیجتا اور عذاب دیتا رہے گا، اور دوسرا اس کے لیے قبر تنگ ہوگی، اور تیسرا اس کی قبر تاریک ہوگی۔ قیامت کی 3 بلائیں یہ ہیں: پہلا، ایک فرشتہ اسے اوندھے منہ گھسیٹتا ہوا حساب کتاب کے مقام تک لے جائے گا اور لوگ اسے دیکھتے ہوں گے، دوسرا، حساب میں اس سے بہت سختی ہوگی، اور تیسرا کہ خدا اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اسے پاک نہیں کرے گا، اسے دردناک عذاب ملے گا۔ مستدرک الکتاب صلاۃ، نقل اسفلہ السائل سید ابن طاؤس۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں بندے سے جو سب سے پہلا عمل پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ قبول ہوگی تو دوسرے اعمال بھی قبول ہو سکیں گے، اور اگر قبول نہ ہوئی تو دوسرے کام بھی نامقبول ہو جائیں گے۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 52۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ جس کے عذاب کی شدت سے جہنمی روزانہ 70,000 مرتبہ فریاد کرتے ہیں۔ اس میں آگ کا ایک گھر ہے، اس گھر میں آگ کا ایک کنواں ہے، اور اس کنویں میں ایک صندوق ہے کہ جس میں ایک سانپ ہے۔ اس سانپ کے 1000 سر ہیں، اور ہر سر میں 1000 منہ ہیں، اور ہر منہ میں 1000 دانت ہیں، اور ہر دانت کی لمبائی 1000 گز ہے۔ انس نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے اور نماز ترک کر دینے والے کے لیے ہے۔ نماز ترک کر دینے والے کی مدد پر ملنے والی سخت سزاؤں کے متعلق بہت سی روایتیں ملتی ہیں۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز چھوڑ دینے والے کی کھانے یا کپڑے سے مدد کرے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے 70 پیغمبروں کا قتل کیا ہو، کہ جن میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہوں اور آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی نماز چھوڑ دینے والی کو ایک گھونٹ پانی بھی پلائے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے میرے اور تمام پیغمبروں کے مقابل ہو کر لڑائی لڑی ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی نماز ترک کر دینے والے کے ساتھ ہنسے گا، اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے اس نے خانہ کعبہ کو 70 مرتبہ ڈھایا ہو۔ بظاہر اس قسم کی حدیثوں اور روایتوں کا مفہوم یہ ہے کہ مدد اور احسان کرنے سے نماز ترک کرنے کی جرت بڑھتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ گنہگار کے ساتھ نیکی اور احسان سے سب گناہ کے جاری رہنے کا امکان ہو تو وہ حرام ہوتا ہے، اور نہیں عن المنکر کی روح سے اس کا ترک کر دینا واجب ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر اگر نماز ترک کرنے والے کی مدد سے اس میں ترک نماز کی جرت پیدا نہ ہوتی ہو، یعنی مدد کرنے نہ کرنے سے اس کی نماز ترک کرنے میں کوئی فرق نہ پڑتا ہو، تو معلوم نہیں کہ اس موقع پر بھی ان روایتوں کا اطلاق ہوگا یا نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مدد اور احسان گناہ ترک کرنے اور نماز پڑھنے کا سبب بن جائے۔ اس صورت میں کہ بلا شبہ نماز ترک کرنے والے کی مدد بہت ہی اچھی بلکہ بعض موقعوں پر واجب بھی ہو جاتی ہے۔ نماز چھوڑ دینے کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلا یہ کہ نماز کو نہ ماننے کی وجہ سے بالکل چھوڑ دینا، یعنی نماز کو خدا کا واجب فریضہ نہیں ماننا اور اس کی ادائیگی اپنے اوپر لازمی نہیں سمجھنا۔ دوسرا ہے بالکل نماز ترک کر دینا، لیکن اس کا سبب انکار نہیں ہے بلکہ سستی، آخرت کے کاموں کی طرف بے دھیانی، خواہشات اور دنیا کے دھندوں میں مشغولیت ہے، اور نماز ترک کر دینے کی یہ قسم گناہ کا سبب ہوتی ہے اور انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کی سخت سزا کے بارے میں جو آیتیں اور روایتیں ملتی ہیں ان میں سے کچھ بیان کی جا چکی ہیں۔ اور تیسرا ہے کہ کبھی کبھی نماز چھوڑ دینا، یہ ایمان کی کمزوری اور آخرت کے کام کی طرف کم توجہ کے باعث ہوتا ہے۔ کبھی ایک شخص نماز پڑھتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، یا نماز کے اوقات کو اہمیت نہیں دیتا، وقت پر نماز اس خیال سے چھوڑ دیتا ہے کہ بعد میں اس کی قضا پڑھ لوں گا۔
ترک نماز کی یہ قسم اگرچہ کہ مذکورہ دو قسموں کی طرح نہیں ہے، لیکن ایسا شخص نماز قضا کرنے اور اسے غیر اہم سمجھنے والا ضرور ہے۔ چنانچہ جو بات نماز کھونے اور اسے حقیر سمجھنے والوں کے بارے میں کہی گئی ہے وہی اس کے حق میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں خصوصیت سے کچھ روایتیں ملتی ہیں۔ مثلا حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اصل وقت گزرنے کے بعد فرض نماز پڑھتا ہے اس کی نماز تاریک اور وحشت ناک حالت میں اوپر جاتی ہے اور پڑھنے والے سے کہتی ہے کہ تو نے مجھے ضائع کیا، خدا تجھے ضائع کرے کہ جس طرح تو نے مجھے کھویا ہے۔ اول وقت نماز پڑھنے کی تاکید۔ اس بارے میں نماز کے وقتوں کا دھیان رکھنا، انہیں وقت پر ادا کرنا لازم ہے، اور بہت سی روایتیں ملتی ہیں اور بہت زیادہ ہدایت کی گئی ہے کہ نماز اول وقت پڑھی جائے، کسی عذر کے بغیر اول وقت سے ملتوی نہ کی جائے۔ ہمارے پیشوا بے حد سخت حالات میں بھی نماز کو اول وقت میں ادا کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد القلوب میں روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین میں ایک دن لڑائی میں مشغول تھے، اس حالت میں بھی سورج کی طرف دیکھ رہے تھے تو ابن عباس نے پوچھا کہ آپ سورج کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ زوال آفتاب یعنی ظہر کی نماز کا اول وقت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ نماز پڑھوں۔ ابن عباس نے کہا کیا لڑائی کی اس کشمکش میں بھی نماز پڑھنے کا موقع ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں سے کس لیے لڑ رہے ہیں؟ ان سے ہماری لڑائی اسی بات کے لیے تو ہے کہ نماز قائم ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو نماز میں سے چرا لیتا ہو۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اپنی نماز میں سے وہ کیسے چراتا ہے؟ آپ نے کہا کہ نماز کے رکوع اور سجدے پورے ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز کے رکوع اور سجود کو صحیح ادا نہ کرے وہ ایسا ہے گویا اس نے نماز ہی نہ پڑھی ہو۔ نماز کے قبول ہونے کی شرائط میں ایک شخص نماز صحیح پڑھتا ہے، تارک النماز نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ختم ہے، اس کے لیے کوئی عذاب نہیں، لیکن اس نماز کے خدا کی درگاہ میں قبول ہونے اور اس کے بڑے ثواب ملنے کے لیے دو شرطیں ہیں، جن میں سب سے بڑی شرط دھیان کی یکسوئی یعنی حضور قلب ہے۔ اگر نماز پڑھنے والا قبولیت کی شرطوں کا دھیان رکھ سکے تو ایسے بلند درجات پر پہنچ جائے گا کہ جہاں کسی اور عمل سے نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں چند روایتیں بیان کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ جو امید ہے کہ مفید ہوں گی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص 2 رکعت نماز یہ دھیان رکھ کر پڑھ رہا ہے کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے تو نماز سے فارغ ہوتے ہی اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ کتاب وسائل الشیعہ، کتاب کافی و صلاۃ، ابواب افعال صلاۃ، باب نمبر 2، صفحہ 341۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز کے جو مختصر طور پر حضور قلب کے ساتھ معنی اور مطلب پر غور کرتے ہوئے پڑھی جائے اس عبادت سے بہتر ہے کہ جو پوری رات کی جائے۔ حضور قلب کے کئی درجات ہیں، اس کا بلند ترین درجہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں تھا کہ جن کے جسم سے تیر نکال لیا گیا اور آپ کو محسوس تک نہ ہوا۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا خضوع اور خشوع کے ساتھ سنجیدہ اور پرسکون ہو۔ جس وقت نماز پڑھے تو اس شخص کی طرح کہ جو اپنی عمر کی آخری نماز پڑھ کر اس سے رخصت ہوتا ہے اور استغفار کرے اور سچے دل سے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ لازم ہے کہ نماز پڑھنے والا شیطان کی مکاریوں سے دور رہے، عبادت کے قبول ہونے میں جو بات رکاوٹ پیدا کرتی ہے اس سے بچے۔ ایسا ہی ایک بات غرور کرنا ہے، یعنی اپنے عمل کو بڑا اور اچھا سمجھنا اور اپنے آپ کو اس پر فخر اور ناز کرنے کا مستحق جاننا۔ نماز کی قبولیت میں ایک رکاوٹ زکوٰۃ اور واجب حقوق کا ادا نہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ حسد کرنا، غرور کرنا، چغلی کھانا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، حرام کھانا، شراب پینا بھی رکاوٹ ہے، خاص طور سے عورتوں کا شوہر کی واجب اطاعت نہ کرنا نماز کی مقبولیت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، بلکہ خدا کے اس فرمان کا کہ خدا صرف پرہیزگاروں کو نماز قبول فرماتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ مقصد یہی ہے کہ کسی فاسق اور گنہگار کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ واجب نمازیں 6 ہوتی ہیں۔ پہلی، رات دن میں 5 وقت کی نماز کی جس کی 17 رکعتیں ہیں، جن میں صبح کی نماز 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4 رکعت۔ دوسری واجب نماز میں نماز آیات آتی ہے کہ جب زلزلہ آ جائے یا سورج گرہن یا چاند گرہن لگے یا کوئی آسمانی یا زمینی حادثہ پیش آئے کہ جس سے لوگوں میں بہت زیادہ ہول اور خوف بڑھ جاتا ہے، اس وقت
2 رکعت نماز واجب ہو جاتی ہے کہ جس کی ہر رکعت میں 5 رکوع کیے جاتے ہیں، جس کی تفصیل عملی رسالوں میں بیان کی گئی ہے۔ تیسرا ہے نماز طواف، یعنی جس کسی نے خانہ کعبہ کا واجب طواف کر لیا ہو اسے چاہیے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے۔ چوتھی وہ نماز کہ جس کی نظر مانی ہو، عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو یا پھر معاوضہ لے لیا ہو۔ پانچویں وہ نمازیں کہ جو باپ سے اور احتیاطاً ماں سے چھوٹ گئی ہوں اور اس کا انتقال ہو چکا ہو، بڑے بیٹے پر واجب ہے ان کی قضا اپنے والدین کی جانب سے بجا لائے۔ اور چھٹی ہے نماز میت، یعنی جب مسلمان مر جائے اسے نہلانے اور کفنانے کے بعد اس پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح ان مسلمان بچوں کی نماز بھی واجب ہے کہ جو 6 سال کی عمر میں مر گئے ہوں۔ جس پر نماز واجب ہو چکی ہے اس کی روزانہ کی نمازوں میں سے جو نماز چھٹ جائے اس کی قضا پڑھنا اس پر واجب ہے، چاہے اس نے جان بوجھ کر نہ پڑھی ہو، چاہے بھولے سے نہ پڑھی ہو، چاہے اس وجہ سے نہ پڑھی ہو کہ وہ نماز کے پورے وقت سوتا رہا۔ اسی طرح اس نماز کی قضا بھی واجب ہے کہ جو ایسی حالت میں پڑھی ہو کہ جو دراصل باطل ہو گئی ہے، مثلا پاک اور طاہر نہ ہو، اس کا کوئی رکن بھول گیا ہو یا واجب رکن جان بوجھ کے چھوڑ دے۔ البتہ وہ نمازیں کہ جو پاگل پن یا بے ہوشی کی حالت میں چھوٹیں ان کی قضا واجب نہیں۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے بعد ان نمازوں کی قضا بھی واجب نہیں کہ جو اصلی کفر کی حالت میں چھوٹی ہیں۔ اسی طرح اس عورت کے لیے ان نمازوں کی بھی قضا نہیں کہ جو حیض و نفاس کی حالت میں چھٹ گئی ہوں۔ البتہ جو نماز شراب کے نشے کی حالت میں چھٹی اس کی قضا ہے۔ یومیہ نمازوں کے علاوہ باقی تمام واجبی نمازیں جب چھٹ جائیں تو ان کی قضا اس تفصیل سے واجب ہے کہ جس کا بیان عملی رسالوں میں کیا گیا ہے۔ جو واجب نمازیں آدمی سے چھٹ جائیں ان کی قضا پڑھنے میں سستی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کچھ قضا نمازیں کسی کے ذمے ہیں تو اس کے لیے یہ وصیت کرنا واجب ہے کہ اس کے مرنے کے بعد پڑھی جائیں، اور جب وہ وصیت کر دیتا ہے تو اس کے وصی پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے تہائی مال سے جس قدر کے لیے کہا ہے نماز روزے کے لیے کسی کو اجرت پہ رکھے۔ اگر وصیت نہیں کی یا مال ہی نہ تھا کہ جس کے لیے وصیت کرتا تو اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ اس کی قضا نمازیں پڑھیں یا اجرت پر پڑھوائے، اور اگر مرنے والے نے بیٹا بھی نہ چھوڑا ہو اور نہ ہی وصیت کی تو اس حالت میں تمام وارثوں پر واجب نہیں، لیکن احتیاط یہ ہے کہ تمام وارث یا تو خود پڑھیں یا ہر ایک اپنے اپنے حصے کے مطابق کسی کو اجرت پر رکھ لے۔ 37واں گناہان کبیرہ کہ جس کی تصدیق نص سے ہوتی ہے وہ ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے قرآن میں کئی جگہ آتش جہنم کا صاف صاف وعدہ کیا گیا ہے، چنانچہ صحیح مذکورہ میں امام علیہ السلام اس کی گناہ کبیرہ ہونے کا ثبوت سورہ توبہ کی آیات 34 اور 35 سے پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ ڈھیر لگاتے ہیں اور سونا چاندی جمع کرتے جاتے ہیں اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم اور لال کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے کہ جسے تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کر کے رکھا ہے، اب اپنے جمع کیے ہوئے کا مزہ چکھ لو۔ روایات میں ہے کہ ان آیتوں میں مذکور جمع کیے ہوئے خزانے سے ہر وہ مال مراد ہے کہ جس میں زکوٰۃ اور دوسرے واجب حقوق نہ نکالے گئے ہوں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا قیامت میں اس کا مال اس کی گردن میں آگ کا اژدہا بن کر لپٹ جائے گا، اور جب تک اس کا حساب کتاب ہوتا رہے گا اس کا گوشت وہ اژدہا چباتا رہے گا۔ کتاب وسائل الشیعہ، کتاب زکوٰۃ، باب 3، حدیث نمبر 7۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے زکوٰۃ نماز کے ساتھ ہی فرض کی ہے، اور فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو جو کوئی نماز پڑھے گا اور زکوٰۃ نہیں دے گا اس کی مثال اس شخص کی جیسی ہے جس نے نماز بھی نہیں پڑھی، کیونکہ ان دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہی موجود ہے۔ ترک زکوٰۃ کی جن سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ اور بدکاری کا سبب ہے، وہ اس صورت سے متعلق ہے کہ جب اس کے واجب ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو لیکن کنجوسی کی وجہ سے زکوٰۃ دیتا نہ ہو، اور اگر زکوٰۃ اس وجہ سے نہ دی جائے کہ اس کے واجب ہونے پر ہی کسی شخص کا عقیدہ نہ ہو تو وہ شخص کافر اور نجس ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا واجب ہونا نماز کی طرح دین اسلام کی ضرورت ہے، اور جو کوئی دین کی کسی ضرورت کا منکر ہو وہ شخص اسلام سے ہی خارج ہوتا ہے۔ سورہ فصلت میں ارشاد ربی ہے، آیت نمبر 6 اور 7، اور مشرکوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت میں کافر ہوں گے۔ زکوٰۃ اور دوسرے صدقات کے واجب ہونے کی
کچھ حکمتیں ہیں۔ مثلاً دولت مندوں کا امتحان ہے کہ انہیں خدا زیادہ عزیز ہے اور محبوب ہے یا دنیا کا فانی مال زیادہ عزیز ہے۔ انہی حکمتوں میں مفلسوں اور پریشان حال لوگوں کی روزی کے معاملے کا انتظام بھی شامل ہے۔ انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت کنجوسی کی بری عادت سے نفس کا پاک ہونا بھی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے زکوٰۃ سے آپ کا مال بڑھتا ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ زکوٰۃ کی قسمیں اور اس کے موقع اور اس کی مقدار۔ زکوٰۃ دو قسم کی ہوتی ہے، واجب اور مستحب۔ پھر واجب زکوٰۃ بھی آگے سے دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے مال کی زکوٰۃ اور ایک ہے بدن کی زکوٰۃ یعنی فطرہ۔ مال کی زکوٰۃ کا تعلق 9 چیزوں سے ہے۔ 4 قسم کے اناج آتے ہیں جس میں گیہوں، جو، کھجور اور کشمش۔ 3 قسم کے جانور ہیں جن میں بھیڑ، گائے اور اونٹ، اور 2 قسم کی نقدیاں کہ جن میں سونا اور چاندی ہے۔ نصاب یعنی وہ کم سے کم مقدار کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ان چاروں غلوں میں سے یعنی گیہوں، جو، کھجور اور کشمش میں سے 45 مسقال کم 280 من تبریزی ہے۔ باقی کلو گرام کے حساب سے آپ کسی بھی عالم دین کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس غلے کی زکوٰۃ کہ جو بارانی یا نہری زمین کی پیداوار ہو یا ایسی زمین کی پیداوار ہو کہ جو بعض مصری زمین کی طرح زمینی رطوبت سے سینچی جاتی ہے 10واں حصہ، اور اگر ڈول وغیرہ سے سینچی ہوئی زمین کی پیداوار ہو تو اس کی زکوٰۃ کا 20واں حصہ ہوتی ہے۔ بھیڑ کے 5 نصاب ہوتے ہیں۔ اول 40 بھیڑوں کی زکوٰۃ ایک بھیڑ ہے۔ اگر 40 بھیڑیں نہ ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ دوسرا نصاب 121 بھیڑوں کا ہے، اس کی زکوٰۃ 2 بھیڑیں ہیں۔ تیسرا نصاب 201 بھیڑوں کا ہے، اس کی زکوٰۃ 3 بھیڑیں ہیں۔ چوتھا نصاب 301 بھیڑوں کا ہے اور اس کی زکوٰۃ 4 بھیڑیں ہیں۔ اور پانچواں نصاب 400 بھیڑوں سے اوپر یعنی ہر نصاب میں 100 بھیڑوں کا اور اس کی زکوٰۃ میں ایک ایک بھیڑ کا اضافہ کرتے جائیے۔ اب گائے کے 2 نصاب ہیں۔ پہلا نصاب 30 گایوں کا ہے کہ جس کی زکوٰۃ میں ایک بچڑا دینا چاہیے جو کہ دوسرے سال میں ہو، یعنی وہ بچڑا 2 سال کا ہونا چاہیے۔ 30 گایوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ دوسرا نصاب 40 گایوں کا ہے کہ اس کی زکوٰۃ میں ایک بچیا دینا چاہیے کہ جو 3 سال کی ہو۔ 60 گایوں پر 2 سال کے 2 بچڑے دینا چاہیے۔ 70 گایوں کی زکوٰۃ میں ایک 2 سال کا بچڑا اور ایک 3 سال کی بچیا دی جائے۔ اسی طرح جیسے جیسے تعداد بڑھتی جائے 30 یا 40 کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ دی جائے۔ اونٹ کے 12 نصاب ہیں۔ پہلا 5 اونٹ کا حساب ہے کہ جس کی زکوٰۃ ایک بھیڑ ہے، 5 سے کم اونٹوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ دوسرا نصاب 10 اونٹ کا ہے، اس کی زکوٰۃ 2 بھیڑیں ہیں۔ تیسرا 15، اس کی زکوٰۃ 3 بھیڑیں۔ چوتھا 20 اونٹ کا، اس کی زکوٰۃ 4 بھیڑیں۔ پانچواں نصاب 25 اونٹ کا، اس کی زکوٰۃ 5 بھیڑیں ہیں۔ چھٹا نصاب 26 اونٹ کا اور اس کی زکوٰۃ 2 سال کا ایک اونٹ ہے۔ ساتواں نصاب 36 اونٹ کا اور اس کی زکوٰۃ 3 سال کا ایک اونٹ ہے۔ آٹھواں نصاب ہے 46 اونٹ کا اور اس کی زکوٰۃ ایک 4 سال کا اونٹ ہے۔ نواں نصاب 61 اونٹوں کا ہے اور اس کی زکوٰۃ 5 سال کا ایک اونٹ ہے۔ اور 10واں نصاب 75 اونٹ کا اور اس کی زکوٰۃ 3 سال کے 2 اونٹ ہیں۔ 11واں نصاب 91 اونٹ کا ہے اور اس کی زکوٰۃ 4 سال کے 2 اونٹ ہیں۔ اور 12واں نصاب 121 اور اس سے زیادہ اونٹ کا ہے اور اس کی زکوٰۃ 40 اونٹ پر 3 سال کا ایک اونٹ یا ہر 50 اونٹ پر 4 سال کا ایک اونٹ ہے۔ اب آخر میں 2 نقدیوں کے نصاب ہیں کہ جس میں چاندی کے سکے پر 2 نصاب ہے۔ پہلا نصاب یہ ہے کہ اگر 100 مسقال ہے کہ جو اگر 1 سال تک محفوظ رہے اور اس میں سے کوئی لین دین بھی نہ ہو تو لازم ہے کہ اس کا 40واں حصہ دے کہ جو 2 مسقال اور 15 چنوں کے برابر ہوتا ہے۔ دوسرا نصاب 21 کا ہے جو پہلے نصاب پر اضافہ ہو جائے تو پوری چاندی کا 40واں حصہ دے۔ اگر چند سال تک رہے تو واجب ہے کہ ہر سال اس کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرتا رہے جب تک کہ پہلا نصاب بھی کم نہ ہو جائے۔ سونے کے بھی اسی طرح 2 نصاب ہیں۔ پہلا 20 مسقال شرعی ہے کہ جس میں ہر مسقال 18 چنے کا ہے کہ جو معمولی 15 مسقال کے برابر ہوتا ہے۔ جب 20 شرعی مسقال وزن کا سونے کا سکہ 1 سال تک رہے واجب ہے کہ اس کا 40واں حصہ جو 9 چنے کے برابر ہوتا ہے وہ زکوٰۃ میں دے۔ دوسرا نصاب 40 شرعی مسقال ہے، یعنی اگر 20 مسقال پر
4 مزید مثقال بڑھ جائیں تو پورے کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا چاہیے، اور جو اس سے کم کا اضافہ ہو تو پہلے نصاب کے وہی 9 چنے کافی ہیں۔ اس طرح اگر بڑھ جائے یعنی 4 کا اضافہ ہوتا جائے تو پوری کی زکوٰۃ دی جائے، اور اگر 4 سے کم بڑھے تو زیادہ زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیے کے طور پر یوں سمجھیے کہ جب چاندی 105 مثقال سے اور سونا 15 مثقال معمولی سے بڑھ جائے تو پورے کا 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، بلکہ کبھی کبھی زیادہ بھی دے دیا گیا ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ کے احکام مختصر طور پر بیان کیے ہیں۔ ان مسائل اور فروعات کی تفصیل عملی رسالوں میں موجود ہے، ضرورت مند لوگ ان کی طرف رجوع کیجیے۔ اب بات کرتے ہیں فطرے کی زکوٰۃ۔ عید الفطر پہلی شوال کی رات کو سورج ڈوبتے وقت جو شخص بالغ، عاقل اور غنی یعنی اپنے سال بھر کے اخراجات پورے کرنے کا اہل ہو، اس پر واجب ہے کہ اپنی ذات کے حصے کا اور ان لوگوں کے حصے کا کہ جن کے نان نفقے کا وہ کفیل ہے، یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے اور مہمان کے حصے کا بھی فیکس 1 سا جو تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، گیہوں یا جو یا کھجور یا کشمش یا چاول وغیرہ کسی مستحق کو دے، اگر اس کی قیمت ہی ادا کر دے تو وہ بھی کافی ہے۔ واضح ہو کہ زکوٰۃ فطرہ کا فوری فائدہ اسی سال موت سے امان میں رہنا ہے۔ زکوٰۃ کا مصرف: انسان 8 موقعوں پر زکوٰۃ خرچ کر سکتا ہے۔ پہلا، مفلس پر۔ اس مفلس سے وہ شخص مراد ہے کہ جو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچ نہ اٹھا سکتا ہو، نہ عملی طور سے نہ امکانی طور سے، اس اعتبار سے جو شخص کسی صنعت، جائیداد یا سرمایہ کا مالک ہو اور اس سال بھر کا اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ اٹھا سکتا ہے، وہ مفلس نہیں ہے۔ دوسرا ہے مسکین پر۔ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو مفلس سے بھی زیادہ مشکل سے گزر کرتا ہے۔ تیسرا، وہ شخص کہ جو امام کی طرف سے یا ان کا نائب مقرر ہو تاکہ زکوٰۃ جمع کرے اور اسے امام کو یا ان کے نائب کو یا مستحق شخص کو پہنچائے۔ چوتھا، وہ جن کے ایمان کمزور ہیں اور زکوٰۃ دی جائے تاکہ ان کو قوت اور ثبات حاصل ہو۔ پانچواں، وہ غلام کہ جو اپنی آزادی کی رقم ادا نہیں کر سکتا۔ چھٹا، وہ جو اپنا قرض نہیں چکا سکتا۔ ساتواں، خدا کی راہ میں جن سے لوگوں کا دینی فائدہ ہو، جیسے دینی عمارت، مسجد بنانا، ایسے مدرسے بنانا کہ جن میں دینی علوم پڑھائے جائیں، پل بنانا، 2 افراد یا 2 گروہوں کے درمیان صلح کرانا اور عبادتوں میں مدد فراہم کرنا وغیرہ۔ اور آٹھواں، ایسے مسافر کہ جو مجبور رہ گئے ہوں اور قرض لے کر یا اپنی کوئی چیز بیچ کر بھی اپنی منزل تک نہ پہنچ سکتے ہوں، چاہے وہ اپنے وطن میں مفلس نہ ہو۔ مستحب زکوٰۃ: 7 چیزوں کی زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے۔ پہلا، سرمایہ یعنی وہ مال کہ جس سے انسان لین دین کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا، کئی قسم کے دانے مثلاً چاول، چنے، مسور، لیکن ترکاری اور سبزی جیسے کہ بینگن، ککڑی، کھیرا، تربوز، خربوزے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسرا، گھوڑی یعنی گھوڑے کی مادہ۔ چوتھا، ٹھیکے کا مال، دکان، گھر، باغ، حمام وغیرہ۔ پانچواں، لباس اور زیورات کہ ان کا ادھار دینا ہی ان کی زکوٰۃ ہے۔ چھٹا، چھپایا گڑا ہوا مال کہ جسے مالک خرچ نہیں کر سکتا، جب اس پر تصرف حاصل ہو جائے تو اس کی 1 سال کی زکوٰۃ دینا مستحب ہے۔ ساتواں، جب کوئی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے نصاب میں کمی کرے یعنی زکوٰۃ کے نصاب۔ زکوٰۃ کے بعد سب سے اہم واجب خرچ خمس ہے کہ جسے خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے اس زکوٰۃ کے عوض کے جو ان پر حرام کر دی ہے مقرر فرما دیا ہے۔ جو کوئی 1 درہم یا اس سے کم خمس نہیں دے گا وہ آل محمد کا حق غصب کرنے اور ان پر ظلم کرنے والوں میں شمار ہوگا، بلکہ اگر اسے اپنے لیے حلال سمجھے گا اور اس کا واجب ہونا دل سے نہیں مانے گا تو وہ کافر ہوگا۔ اس کا واجب ہونا تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم اور مستند اور قرآن مجید سے ثابت ہے۔ خمس 7 چیزوں پہ واجب ہوتا ہے۔ لڑائی میں لوٹا ہوا مال، غوطہ خوروں کا سمندر سے نکالا ہوا مال، خزانہ کی جو ہاتھ لگ جائے، جو کچھ کانوں سے نکالا جائے، سال بھر کی کمائی میں سے خرچ کرنے کے بعد جو کچھ بچتا ہے، وہ حلال مال کے جو حرام میں مل جائے اور اس کی مقدار معلوم نہ ہو، اور جو زمین کسی مسلمان سے کسی ذمہ کافر کو منتقل ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ہر معاملے کے متعلق شرطیں اور احکام ہیں کہ جو عملی رسالوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ خمس کے 2 حصے کرنے چاہیے۔ اس کا ایک حصہ سادات کا حق ہے کہ جو کسی بھی مفلس یا یتیم سید کو یا اس سید کو پہنچانا چاہیے کہ جو سفر میں عاجز رہ گیا ہو۔ اس کا دوسرا
آدھا امام کا حق ہے جو آج کل کی کسی جامع و شرائط مجتہد کو پہنچانا چاہیے جو حضرت حجت کا عام نائب ہے، یا پھر اس کام میں صرف کر دینا چاہیے کہ جس کا وہ حکم دے یا پھر اجازت دے۔ مستحب اخراجات کی کئی قسمیں ہیں۔ مستحب صدقہ، اس کے بارے میں متواتر آیتوں اور حدیثوں میں تاکید کی گئی ہے، خصوصاً جمعہ، عرفے اور ماہ رمضان میں، اور بعض لوگوں مثلاً پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو دینے کے لیے۔ صدقہ بیماری کا علاج، بلا کا دور کرنے والا، رزق نازل کرنے والا، مال میں اضافہ کرنے والا، بری موت، جلنے، ڈوبنے، پاگل ہونے کو دور کرنے والا ہے۔ جتنا زیادہ دیا جائے اس کا اتنا ہی اثر زیادہ ہوتا ہے، اور کم سے کوئی حد نہیں ہے، چاہے وہ ایک چھوارا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا ہوتا ہے ہدیہ، یعنی تحفہ وہ چیز ہے کہ جو کسی شخص اپنے دولت مند یا مفلس دینی بھائی کو دوستی بڑھانے کے لیے دیتا ہے، اگر قربت کی نیت سے ہو تو بڑی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ضیافت یا مہمانی۔ مومن کے مہمانی کی فضیلت بہت سی حدیثوں میں آئی ہے، اور یہ نبیوں کی عادت ہوتی ہے۔ چوتھا ہے حق معلوم، یہ مال کی وہ مقدار ہے کہ جو ایک مسلمان شخص اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے، ہر روز یا ہر ہفتے یا ہر مہینے برابر کسی حاجت مند یا اپنے رشتہ داروں کو دیتا رہے گا۔ پانچواں ہے حق حصاد، یہ فصل کی وہ مقدار ہوتی ہے کہ جو کاشتکار اپنی فصل اٹھاتے وقت مٹھی مٹھی راہگیروں کو بانٹ دیتا ہے اور اسے زکوٰۃ میں شمار نہیں کرتا۔ چھٹا ہے قرض حسنہ، اس مسلمان کو قرض حسنہ دینا کہ جسے قرض کی ضرورت پڑ گئی ہو۔ ساتواں ہے اس مقروض یعنی قرض دار کو مہلت دینا یا معاف کر دینا کہ جو اپنا قرض نہیں چکا سکے۔ آٹھواں ہے محتاجوں کو لباس اور مکان کی بخشش۔ نواں ہے اپنی آبرو اور عزت بچانے اور ظالموں اور مفسدوں کی برائی اور ظلم دور کرنے کی خاطر مال کی بخشش۔ دسواں ہے برابر جاری رہنے والی خیرات اور عوام کے فائدے کے لیے مال خرچ کرنا، جیسے مسجد، مدرسہ، پل، سرائیں اور حمام بنوانا، نہریں کھدوانا، دینی کتابیں چھپوانا وغیرہ۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی شخص کو صرف 3 چیزوں میں سے حصہ ملتا ہے۔ اول وہ صدقہ کہ جو اس نے اپنی زندگی میں جاری کر دیا تھا اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری ہے۔ دوسرا وہ نیک سنت کہ جو اس نے قائم کی ہو، جیسے اذان دینا، اس کے مرنے کے بعد اس سنت پر عمل ہوتا رہے۔ اور سوم نیک بیٹا کہ جو اس کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہو، وافی منقول از کافی اور تہذیب، اور اس طرح سے نیک اعمال بجا لاتا ہو جیسا کہ دوسری روایت۔ 38واں گناہان کبیرہ ہے حج کی توہین کے جو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں بیان کریں گے۔ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے اہم باتوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت دے اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم کی زندگیوں میں اپنی برکتیں نازل فرمائے، ہماری روحانیت میں اضافہ کرے اور ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی ہمت دے، ہمیں معافی سے نوازے اور ہمارے دلوں میں توبہ کی حقیقت کو بٹھائے۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچائے اور ہم سب کو اپنی ہدایت سے سرفراز کرے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی قیمتی اور علم سے بھرپور ویڈیوز مل سکیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا سب کی حفاظت کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔